مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں انقلاب برپا کیا۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحات کیں اور تمام شعبہ جات کو بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ اسلام نے شاعری کے باب میں بھی خصوصی اصلاحات کیں۔ مثال کے طور پر شاعری جو ہے یہ عربوں کا اولین ذریعہ ابلاغ تھی یا ان کے بنیادی ذرائع ابلاغ میں سے تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ محدود کر دیا۔ اسلام نے اس کا دائرہ محدود کر دیا۔ بہت سے جو مضامین شاعری کے تھے اور جو اسلام کے مزاج سے متضاد تھے ان کو بند کر دیا۔ فحش شاعری کا باب بند ہو گیا، فضول، لغو اور لا یعنی شاعری کا باب بند ہو گیا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا شاعری کے ذریعے اس کو بند کر دیا گیا، اپنی جھوٹی تعریفیں کرنا، خوشامد کرنا، یہ سارے وہ ابواب ہیں جو شاعری میں رائج الوقت تھے، اسلام نے آ کے ان کو بند کر دیا۔ پھر اس کے دائرہ کے تنگ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ ہیں۔ کلاموں میں کلام معجز اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جو حکمت، جو اصلاح، جو بہتری اس نے کرنی تھی وہ انسان کے بنائے ہوئے کلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ حاصل ہے، یہ خاص مرتبت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیے۔ تو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی شاعری کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ شاعر اپنے الفاظ میں اپنے جذبات کا اور بڑی چیزوں کے اظہار کے لیے جو ہے نا وہ اپنی شاعری کو بروئے کار لاتے تھے۔ اب ان کی شاعری سے بہتر یہ معاملات قرآن اور سنت سے حل ہو رہے تھے۔ مختصر یہ کہ شاعری کا جو باب ہے، شاعری کا جو دائرہ ہے وہ اسلام نے آ کر تنگ کر دیا، اور پھر ایک اور بڑی وجہ کاروباری جو شاعری کی حیثیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اسلام نے شاعری پر یہ ایک بڑا اثر ڈالا کہ اس کا دائرہ بڑا محدود کر دیا۔ لوگ جہاد میں نکل گئے، قرآن کریم کو سیکھنے پر لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرنے میں لگ گئے، پھر ان کا ذہن اور مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے، تو لہٰذا شاعری کا دائرہ محدود ہوا۔ پھر سورۃ الشعراء میں اس کے باقاعدہ آداب نازل کیے گئے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی زیادہ تر بہکے لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کیا، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ان پر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا۔ تو یہ وہ شعراء ہیں جو ایماندار ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور جو مظلومیت کا مداوع شاعری کے ذریعے کرتے ہیں، یہ درست ہیں۔ باقی دوسرے شعراء جو ہیں ان کی مذمت کی گئی۔ پھر اسلام نے شاعری پر ایک اور یہ اثر کیا کہ شاعری جو تھی وہ دفاع کے لیے استعمال ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے شاعری کو استعمال کیا گیا۔ یہ شاعری کے باب پر اسلام کے اثرات ہیں۔ اسی طرح شاعری جو ہے وہ مقصدیت سے بھرپور ہو گئی۔
شاعری وحی سے مستنیر ہوئی، شاعری نے رہنمائی وحی سے لی، اور ساتھ ہی جو ہے یہ مقصدیت سے بھرپور ہوئی۔ شاعری برائے شاعری نہیں تھی، پوئٹری فار پوئٹری کا باب بند ہو گیا کہ اس میں اپنے فن کا اظہار ہو، لغت کا اظہار ہو، تشبیہ کا اظہار ہو، استعارات کا اظہار ہو، جس طرح ایک شاعری بطور فن ہے، انجوائمنٹ، اس باب کو بھی جو ہے نا اسلام نے آ کر محدود کر دیا۔ تو بہرحال مختصر عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جہاں دوسرے میدانوں پر اثر کیا، دوسرے شعبہ جات زندگی کو متاثر کیا، شاعری بھی متاثر ہوئی عمومی طور پر، اور خصوصی طور پر جو مدح کا باب ہے، کسی کی شان بیان کرنے کا باب ہے، اس حوالے سے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خصوصی تربیت کی۔ نعت کے باب میں جو صحابہ کرام کی شاعری ہے، عام شاعری کے ساتھ ساتھ اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحات کی۔ وہ اس طرح کہ جو شعراء نعت کہتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم نے اس طرح میری شان کو نہیں بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان کو بڑھایا تھا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا وہ رہنمائی کی۔ پھر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو شاعری ہے، جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جو آپ کے دور میں پڑھی گئی، تو اس کی اصلاح تو اللہ کے نبی نے خود فرما دی، تو لہٰذا وہ تو حدیث تقریر کے زمرہ میں آ گئی۔ جہاں عہد نبوی کی شاعری وحی سے مستنیر تھی، وحی کی روشنی میں صحابہ کرام وہ شاعری کہتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اصلاح فرماتے تھے، ان کی ڈائریکشن کو درست کرتے تھے۔ یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ خاصہ ہے جو صرف صحابہ کرام کی شاعری کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تربیت سے صحابہ کرام کی شاعری جو اللہ کے نبی کے دور میں انہوں نے کی، جو اللہ کے نبی کی نعتیں کہیں، وہ حدیث تقریر کے زمرہ میں آتی ہیں، اور اس کے بعد والی جو نعتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدح میں انہوں نے بیان کی، وہ بھی چونکہ وحی کی روشنی میں تھیں، وہ بھی قرآن اور سنت کے نور سے منور تھی۔ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعت کے باب میں صحابہ کرام کی خصوصی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، تم نے میری شان کو ویسے نہیں بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان کو بڑھایا تھا۔ فإنما أنا عبد، میں صرف اور صرف ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہن سازی کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اللہ کی قسم کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ لا بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو یہ دیکھیں نا صحابہ کرام کی ذہن سازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ ان کے مقام سے اوپر نہیں لے کے جانا۔ کسی دانشور کا قول ہے با خدا دیوانہ باشد و با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے بارے میں تم دیوانے بن جاؤ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تم نے نعت کہنی ہے نا تو پھر بڑی احتیاط کرنی ہے۔ مقام اوپر بڑھا دیا تب بھی خطرناک بات ہے، اللہ کے رسول کے مقام میں کمی کر دی تو ساری نیکیاں برباد ہیں۔ تو لہذا سب سے مشکل اور کہہ لیں محتاط باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب میں اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو دیکھا، بس اس نے کہا تم اچھی قوم ہو اگر تم شرک نہ کرو، تم اچھی قوم ہو اگر تم شرک نہ کرو، تم کہتے ہو جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ یہ خواب اس نے جب دیکھا نا تو یہ خواب اس شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا
کہ میں نے خواب میں اس طرح اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ تم یہ کہا کرو کہ جو اللہ نے چاہا، پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں کتنا واضح جو ہے وہ کر دیا گیا، جو ہے نا وہ حد بندی کر دی گئی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت کہنی ہے تو اس طرح بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں یا اللہ تعالیٰ سے اوپر لے جائیں۔ اللہ کے بعد لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو نعتیں ہیں نا، وہ قرآن اور سنت کے نور سے منور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، لہٰذا صحابہ کرام نعت کے باب میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک بات جو بڑی عام ہے اس ضمن میں وہ سماعت فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نعتوں میں دعا کا عنصر موجود نہیں۔ دعا اور نعت میں فرق ہے۔ دعا مانگنا ہوتا ہے، نعت ہے خوبیاں اور محاسن بیان کرنا۔ تو دعا جو ہے وہ صرف ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی نعتوں میں توحید کا درس بھی ملتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام سکھایا، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، فاللہ نحمدہ۔ صحابہ کرام نے جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ایک چیز، خاص کر برِ صغیر کی نعتوں میں جب لوگ یہ نعت کہتے ہیں تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ نعت اور دعا میں فرق نہیں کرتے۔ دعا کا مطلب ہے مانگنا، تو مانگنا ہم نے صرف اللہ سے اسباب کے بغیر۔ نعت کا مطلب ہے کہ محاسن خوبیاں اللہ کے نبی کی شان بیان کرنا۔ تو لہذا جب ہم مانگیں گے، کچھ لوگ دعا کو بھی نعت میں شامل کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ دعا صرف ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی تمام نعتوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب بھی وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ ایک محتاط ہے یا ایک احتیاط ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں صحابہ کرام کی نعتوں سے اس باب میں رہنمائی لینی چاہیے۔ اس ضمن میں ایک اور چیز جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو بڑے نعت خواں صحابہ تھے وہ میدان عمل کے شیر تھے، وہ باعمل تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نعت خواں حضرات شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کی نعت کہنی ہے اور شکل و صورت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا پھر کیا قدر کی کویسچن تو پیدا ہوتا ہے نا۔ ظاہر باطن ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے، لیکن جو نعت کہنے والا ہے اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے حدود و قیود اور بڑھ جاتی ہیں۔ جو عالم ہے، جو نعت کہنے والا ہے، اس کے لیے یہ اور زیادہ ذمہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر سوال تو اٹھنے ہیں نا۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھیں، جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ کعب بن مالک کو دیکھیں، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ بڑے بڑے شعراء صحابہ ہیں۔ عملی طور پر وہ اپنا عمل پیش کرتے تھے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر دشمن کو مار کے قتل کر کے پھر یہ کہتے تھے انی امرؤ، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور اللہ کے رسول کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ تو اور میرا خیال ہے میری بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی، کیونکہ میں دوبارہ دوسرے لفظوں میں دہراتا ہوں کہ صحابہ کرام میں عملیت تھی، وہ باعمل تھے۔ ہمارے ہاں عملیت کی بہت زیادہ کمی ہے، باعمل ہونے کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس لحاظ سے بھی ہمیں پیروی کرنی چاہیے کہ جس طرح کے وہ باعمل نعت خواں تھے ویسے ہمیں بننا چاہیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح نعت میں موسیقی کو شامل کرنا یہ اس کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بعض دفعہ بعض لوگ گانوں کی طرز پہ نعتیں کہتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ نعت گوئی جس طرح کے عام عوام میں مشہور، آپ جا کے سنیں لوگوں سے، یہ کاروبار کی حیثیت میں جب چلی جائے گی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر میں عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو اسی طرف جو ہے نا پھر دہراتا ہوں، اسی بات کو پھر دہراتا ہوں
کہ نعت کے باب میں بھی ہمارے لیے صحابہ کرام مشعل راہ ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی نعتوں کے عنوانات کیا ہیں۔ ان کی نعتیں جو ہے نا اللہ کے نبی کی محبت اور عقیدت سے بھرپور ہیں، عملیت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، پاکیزہ ترین ہے۔ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان میں اتباع رسول کا جذبہ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں تصنع اور بناوٹ سے پاک ہیں۔ ان میں تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، فطری ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری ہے، بلکہ ان کی سچی محبت پر تو اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے نا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرا باپ، میرا سارا خاندان پیارے نبی پہ قربان ہے۔ تو یہ ہے سچے جذبات، سچی عقیدت، سچی محبت، جس کے ساتھ عمل کی چاشنی تھی، عمل کی طاقت تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نعتیں ہیں وہ تصنع سے پاک ہیں۔ جب ہم شکل و صورت اللہ کے نبی جیسی نہیں بناتے، نعت کہنے والے کا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ کہیں تصنعیت تو نہیں ہے، کہیں یہ تصنع پن تو نہیں آ رہا۔ جب آپ کی تعلیمات ایک بندہ نہیں اپنا رہا تو پھر یہ ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے، کویسچن ریز ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا موٹیو کیا ہے۔ اسی طرح متجرد خیالات سے پاک، خالی خیالات کہ فرضی چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کرتے جانا کہ بالفرض ایسے ہو ایسے ہو۔ صحابہ کرام جس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں کہ عملی ان کی نعتیں تھیں۔ صحابہ کرام کی نعتیں غلو سے پاک ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں، عبداللہ و رسول اس کے وہ قائل ہیں۔ اللہ کے بعد خیر البریہ سید العالمین خیر من یمشی، یہ اس طرح کہ اللہ کے بعد سب سے افضل۔ تو صحابہ کرام کی نعتیں جو ہیں چونکہ وحی سے مستنیر ہیں، وحی سے رہنمائی لیتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، لہٰذا ان کی نعتیں غلو سے پاک ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ ہدایات دی تھیں کہ تم نے میرا مرتبہ ویسے نہیں بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مرتبہ بڑھایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں جو ہیں وہ غلو سے پاک ہیں۔ ما فوق الفطرت خیالات ان میں وہ نہیں ہیں، ان کی تراکیب میں زیادہ پیچیدگی یعنی سادہ ہیں۔ الفاظی تراکیب یا فنی تراکیب جو بڑی پیچیدہ ہوں، جن میں اغلاق ہو، پیچیدگی ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نعتیں ہیں ان سے پاک اور مبرہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں سیرت کا سرچشمہ ہیں، سیرت رسول کا ماخذ ہیں، ان میں نقوش سیرت موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ان میں موجود ہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم سیرت کا ماخذ ہے، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی کا ماخذ ہے، اسی طرح کتب تواریخ، کتب سیر، یہ جس طرح سیرت نبوی کے ماخذ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں بھی سیرت نبوی کا ماخذ ہیں، اور ان میں سیرت طیبہ کے نقوش موجود ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں محترم ناظرین، یہ وہ محاسن ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں میں موجود ہیں۔ ان میں سچائی ہے، ان میں سادگی ہے، ان میں فطری محبت ہے، ان میں وحی کی رہنمائی موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر دی تھی، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ کسی کا پیٹ شیر سے بھر جائے اس سے یہ بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ ہو۔ یہ آپ نے ان کی ذہن سازی کر دی تھی نا، ان کے ذہنی ڈائریکشن کو درست کر دیا تھا۔ پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کی رہنمائی کر دی
ان من الشعری لحکمتن، بے شک بہت سے اشعار حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں ہیں، ساری کی ساری نعتیں جو ہیں جو صحیح سند سے مروی ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں، ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سچی محبت عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ہمیں نعت کے باب میں بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں ضرورت ہے کہ بر صغیر کے جو نعت خواں لوگ ہیں، نعت پڑھنے کہنے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام کی نعتوں کو پڑھیں اور ان سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی نعتوں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات جو اس باب اور اس ضمن میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نہ ہو وہ نعت نہ لکھے، کیونکہ یہ ایک بڑا حساس باب ہے۔ صحابہ کرام وہ نعتیں وحی کی روشنی میں لکھتے تھے، تو جس آدمی کو صحیح قرآن اور سنت کا پتہ نہیں، نعت کا باب بڑا حساس ہے، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا نہ دے یا کم نہ کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی نعت لکھے، بڑی عقیدت ہے تو اہل علم کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھے۔ اگر خود قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے خود نہ لکھے، اگر خود لکھے تو پھر اہل علم کو دکھا دے، چیک کروا لے کہ آیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال نعت کے باب میں بھی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہنمائی لینی چاہیے، اور ان کا جو نعتیہ کلام ہے اس کو عام کرنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نعت ہے وہ فرقہ وارانہ سوچ سے پاک ہو کر اسلام کی دائی بن جائے گی۔ ایک یونٹی کا اس میں پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، ایک اتفاق کا پیغام ہے، اور یہ ضرورت ہے۔ بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ نعت خواں لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں نعت میں لے آتے ہیں جو ایک مکتب فکر کو قبول ہے دوسرے کو نہیں ہے، وہ ایک اور فکر جو ہے نا سوچ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام سے رہنمائی لیں گے تو اس میں بھی ایک نعت کے باب میں بھی اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، اور اس طرح مسلم امہ کی یونٹی کا سبب بنے گا، کیونکہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، تو اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ نعت کے باب میں مسلم امت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، یہ ضرورت ہے کہ نعت کے باب میں بھی مسلم امہ متحد ہو، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں کو مشعل راہ بنائیں، ان سے رہنمائی لیں، اللہ کے نبی کی شان کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی نعت کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شانے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا متبع بنائے اور ان کی نعتوں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ